کہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جب کوئی مہمان آتا تھا، کوئی مسافر آتا تھا، تو آج صحابہ میں کسی ایک کے ساتھ اس کو کر دیتے کہ بھئی اس کو تم گھر رکھو رات اور کھانا کھلاؤ۔ ظاہر ہے کہ قسم پرسی کا زمانہ تھا، فقر و فاقہ کا دور تھا، مدینہ کے اندر ابتدا میں اسی طریقے سے ترتیب چلتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا کہ یہ مسافر مہمان ہے، اس مہمان کو اپنے گھر لے جاؤ، کھانا کھلاؤ۔ وہ گھر لے آئے۔ گھر جب لے آئے تو بیوی سے پوچھا ہاں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، صرف آپ کے لیے اور بچوں کے لیے ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے ذرا اس دور کو، اس پس منظر کو، اور آج ہمارے ہاں تو کھانے کے خزانے لگے ہوئے ہیں، ایک نہیں 10-20 بھی آ جائیں، کچھ نہیں تو کال کیا فوراً ڈیلیوری گھر میں آ جاتی ہے۔ اس وقت کی حالت دیکھیے۔ اچھا ایسا کرو بچوں کو تو بہلا پھسلا کے سلا دو، باقی رہا میں، جب میرے سامنے دسترخوان تم رکھو گی اور کھانا سامنے آ جائے گا، ہم کھانے کے لیے جب بیٹھ جائیں گے تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے پھونک مار کے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے۔ جب اندھیرا ہو جائے گا تو میں کہوں گا بسم اللہ کیجئے، کھانا شروع کیجئے، تو مسافر کھانا شروع کر دے گا، وہ سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، اور باتیں میں اس انداز سے کروں گا جیسے سمجھے گا ہم دونوں کھا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، میں بھی بھوکا سو جاؤں گا، کوئی بات نہیں، تو بھی بھوکی سو جائے گی، اور بچوں کو بھوکا سلا دے، اس لیے کہ نبی کا مہمان ہے، نبی کے مہمان کو ہم بھوکا نہیں رکھ سکتے۔ چانچہ وہی ہوا، کھانا سامنے رکھ دیا، چراغ بجھا دیا، اور مہمان یہ سمجھتا رہا کہ دونوں مل کے کھا رہے ہیں، وہ کھانا کھاتا رہا، پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھا لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتر رہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کیا با کمال لوگ ہیں، کیا یہ لوگ ہیں، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایثار کا عالم یہ ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ خود بھی بھوک سے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجیح دے دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، قرآن نے کہا جس نے اپنے آپ کو لالچ سے بچا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔